अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो कल का जो व्लॉग मैंने किया जब अपलोड हुआ तो एक दोस्त का फ़ोन आया जी इस्लामाबाद से। इम्पोर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। उन्होंने कहा कि आपने तो जिता दिया इमरान खान को, पहले से वज़ीर आज़म बना दिया। मैंने कहा मुझे यही लग रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों ने हाथ बांधे हुए हैं बाकी सारी पार्टीज़ के, और जो कुछ हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसके बाद तो फिर अब ये ना फॉर्मल अनाउंसमेंट फिर मैं ही कर देता हूँ क्या? तो बहरहाल उनकी वो कहने लगे, हंसते रहे, फिर कहने लगे कि नहीं आप तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इंग्लिश का एक वो मुहावरा बड़ा मशहूर आपने भी सुना होगा कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो वो मुझे सुना के कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, तो आप बहुत जल्दी नतीजे पे पहुँच गए हैं। ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि लाजमी इमरान खान ही अगला वज़ीर आज़म होगा, ऐसा नहीं। अभी देखें क्या होता है। तो ठीक है जी, देखते रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो यही लगती है। खैर, उसके बाद ज़ाहिर है दबाव और स्ट्रेस वो है, तो मैं कभी कभी फिर हर आदमी आपकी तरह यानी आम तौर पे यही होता है कि आदमी फिर अपना हाइड आउट, स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो फिर आप दोस्तों के एक महफिल में पनाह लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जी, एक इकबाल लतीफ़ साहब लंदन में। उनका बैटरसी बिल्कुल ऊपर, दरिया के ऊपर, काफ़ी बड़ा उन्होंने एक होटल और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। पेंट हाउसेस भी हैं, होटल भी है, खाना बड़ा अच्छा मिल जाता है अपना वहाँ पर दरिया के साथ। तो अक्सर मैं महीना 2 महीने में एक आध दफ़ा कभी वहाँ चला जाता हूँ। तो शाम फिर वहाँ मैं गया गम गलत करने के लिए। तो वहाँ पे नजम सेठी साहब उस्ताद हैं, ज़ाहिर है कि तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ हैं आजकल। वो भी वहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए। उसके अलावा तैमूर बहुत अच्छा एक आपका ये छोटे भाइयों की तरह नौजवान है ये, और उनमें से है, यानी जो आपसे उम्र में छोटे होते हैं, बट यू नो कि दे आर सीरियस रिसर्च स्कॉलर्स एंड ही इज़ वन ऑफ देम। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उसके माशाल्लाह बड़ा इसका नॉलेज है। तो इससे बड़ी अच्छी गपशप रही। फिर कौसर काज़मी साहब को आप जानते हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं ये भी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े जुर्रतमंद और साफ़ सुथरे किरदार और शख्सियत के मालिक हैं, वो भी थे। इरफान मेरा दोस्त चशम वाला, वो भी फॉर्मर बैंकर एंड मॉर्गेज एडवाइज़र, करंट में वंडरफुल, बहुत अच्छी कंपनी। बासित साहब भी थे और दोस्त बड़े अच्छे। तो इट वाज़ अ वंडरफुल इवनिंग। और मतलब एक मुराद ये कि इट वाज़ अ वंडरफुल डिस्कशन। इकबाल लतीफ़ साहब खुद भी उन सरमायादारों में से हैं जो पढ़ने का बहुत शौक़ रखते हैं, इकोनॉमी के बहुत वो उनकी गहरी नज़र रहती है, एंड वंडरफुल पर्सनैलिटी। कभी बल्कि मैं वहाँ पे वीलॉग करूँगा उनके साथ जाके, उनका आपको होटल पे दिखाऊंगा। वो सारे क्या खूबसूरत लंदन नज़र आता है वहाँ से, उनको रूफ टॉप से और वो सब। एनीवे, तो बड़ा हौसला दिया इकबाल लतीफ़ का। तो खैर सारा का सारा मुकदमा ये था, इकोनॉमी चूँकि मैं उस तरह नहीं समझता, ना मैं उसका तालिब इल्म हूँ, लेकिन उनका कहना ये था, जो नज़म सेठी साहब भी बड़े इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे, वो एक बिल्कुल नई डायमेंशन बता रहे थे। वो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत उन्होंने पेश की, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मतलब वो ये कह रहे थे कि बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और ये डिफ़ॉल्ट वगैरह बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल नहीं होने जा रहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही जो वाकई मेरे जैसे बंदे को भी आम फहम समझ आ गई। वो ये है कि वो कहते हैं कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट है, घर जो है, कितने % घर हैं जो मॉर्गेज पे लिए गए हैं। तो सच्ची बात यह है कि वहाँ तो मॉर्गेज पे हार्डली कोई 1% ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अपने घर का तस्वुर ये है कि वो ज़ाती मकान आपका होता है। बैंक से लोन लेके आमतौर पे फ्लैट या घर नहीं लिए जाते। तो इस एक फैक्ट में वो कहने लगे कि यानी यू कांट इमेजिन कि हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ यानी प्रॉपर्टी अभी तक वहाँ मौजूद है। और फिर उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान से जो पैसा लूटा गया है, उनका कहना ये है कि वो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और रियल इस्टेट पर मौजूद है। तो जब भी इसका हल सोचने यानी वो लोग आ गए, तो यानी क्राइसिस बहुत सारा हमारा कम हो जाएगा। और एक उन्होंने अजीब बात की कि 88% के करीब वो कहते हैं पाकिस्तान के जो टोटल लोन्स हैं वो लोकल हैं, यानी अनलाइक टर्की। अब ये खैर उनका, ये मैंने इकॉनमी की बात कर ली। अब बाकी जो डिस्कशन सारी रही जी, गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार महफिल, वो मैं आपको उसका लुबे लुबाब बयान कर देता हूँ। लुबे लुबाब ये है जी कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, अगस्त में कह दिया गया है कि इलेक्शन होने। नून लीग ज़ाहिर है ट्रैप हुई है और झूठ बोला गया है इनसे, सिंपल एज दैट। इनसे झूठ बोला गया है और इनसे ढोल इनके गले में डाल के बजवा रहे हैं। और अब इनको ज़मानत यही थी कि मुद्दत पूरी होगी, लेकिन बाद में इनको अब ये कन्वे कर दिया गया है कि अगस्त में इलेक्शन होंगे, आप तैयारी करें। केयर टेकर्स जिन्होंने आना है, उन केयर टेकर्स की सिलेक्शन तक हो चुकी है कि किस आदमी को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उनके इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, दे आर जस्ट वेटिंग। ठीक है, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग यहाँ पे तो गवर्नमेंट इन वेटिंग अपोजिशन को कहते हैं ना, वहाँ गवर्नमेंट इन वेटिंग। अच्छा,
تو وہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. سو اگست میں الیکشن تو اب ہوں گے, اور پی ایم ایل این کی جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ الیکشنز میں اپنا کیا نیریٹو لے کر جائیں, بیانیہ کیا بنائیں گے. اب ظاہر پڑ گئی ہے سر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مطلب جنرل باجوہ جو ہیں ان کی وہ جتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں, اور خاص طور پہ ریسنٹ عمران خان نے جتنا کر دیا, ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ایکسٹینشن سے پہلے, جو بھی ہوگا ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ایکس جو سروس مین کے ساتھ کہ ہم آپ کو الیکشن کروا دیں گے, وہ وہاں پہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اور وہ یعنی آپ یوں کہیے کہ اپنی لیگیسی کو لیس کنٹروورشل چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن اب الیکشن ہمیں کروانے ہیں تاکہ وہ ایک یعنی جو وہ ایک سروس پرو عمران جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر حلقہ ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ جنرل باجوہ نے بہرحال الیکشن کروائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. ایک بات تو یہ طے ہوگی. اچھا, دوسرا میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کے بارے میں آج تک کا, کیونکہ اس وقت ریاست تو ہلی پڑی ہے اور بہت زیادہ یو ٹرنز ہیں, تو آج تک کا جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کا تو ارادہ یہ ہے کہ عمران کو یعنی روکنا ہے, اسے نہیں آنے دینا. اور اگر اس طرح کی کمپین بن گئی کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب ہے اس کو روکنا مشکل ہو جائے یا بند مطلب لگانا مشکل ہو جائے, تو دین دیر از اے پاسبلٹی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی بھی ایمرجنسی, کوئی بھی بحران پیدا کر کے ایمرجنسی, کچھ بھی ہزار بہانے ہو سکتے ہیں, تو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ٹینیور ہے اسے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اور نومبر پھر اسی کیئر ٹیکر کے دور میں آئے گا, اور اپائنٹمنٹ جو ہے وہ نئی نومبر میں کیئر ٹیکرز کر سکتے ہیں. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف ایکسٹینشن جو ابھی تک نہیں گئی, وہ ابھی تک موجود ہے. سو یہ ملی جلی میں نے لبے لباب آپ کو بتایا ہے. کو بہت زیادہ اچھی خبریں بھی نہیں ہیں, بہت بری خبریں بھی نہیں ہیں, بلکہ پرانی خبریں ہیں. یہی ہوتا آیا ہے, وہی کھیل وہی آج بھی جاری ہے, اور مستقبل کے حوالے سے جو روڈ میپ ہے وہ بھی وہیں وہ لوگ پلان کر رہے ہیں, پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اصولی طور پہ اس کام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا, اب آگے چلیں. مریم نواز الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ آئیں سامنے فرنٹ پہ, پریس کانفرنس کی, بولڈ ایک سٹینڈ لیا اور سچ کہا. او بھائی دیکھیں نا, بات سنیں, سیدھی سی بات یہ ہے, اگر آپ کی لڑائی, آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ میری لڑائی ہو گئی, میرا ساتھ دو, میرے ساتھ چلو, تو آپ جا کے مارنا شروع کر دیں گے یا پہلے انتظار کریں گے کہ حملہ ہوا بھی ہے نہیں ہوا, اس نے کیا ہے, پہلے کیا تو کس نے کیا, پھر آپ فیصلہ کریں گے نا. تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ خود ہی آگے یعنی آواز بلند کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو پھر آپ مطلب ظاہر ہے دنیا کیوں اس طرح سے آئے گی. پہلے تو آدمی کو خود بلند آواز کرنی پڑتی ہے, دلیری دکھانی پڑتی ہے, فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے, اور یہ سارا کچھ مریم نواز کے پاس ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کرتے کیا ہیں, پہلے یہ شہباز شریف حمزہ کو آگے کر دیا, یعنی یہ ان کی جو بے چینی پہ پرتی ہیں, فلاپ ہو گئے, فارمولہ فلاپ ہو گیا, پٹ گیا, پھر الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے, تباہی کر کے جانا پڑ رہا ہے, تو اب مریم نواز ڈیمیج کنٹرول کے لیے آ گیا. دیکھیں نا, یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جہاں سے پارٹی سفر کرتی ہے, اور یہ فیصلہ اب ظاہر ہے کہ ہونا ہوگا, اور ہوگا جلدی ہوگا انشاءاللہ. اب مثال کے طور پر طلعت حسین صاحب نے ابھی یہ ایک ٹویٹ کیا. اچھا, کوئی نام نہیں لیا اس نے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے, مطلب مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد طلعت حسین نے یہ تبصرہ کیا, پڑھ لیجیے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کے گھر کا فرد ہے جو پنڈی یا پارا میں جا کے, یعنی ISI, ان کو جا کے کہتا ہے کہ ذرا کھینچ کے رکھو, تن کے رکھو, اس کی آواز ذرا بند کرو, سنسر کرو, بین کرو, یہ کرو, وہ کرو. کوئی نام نہیں لیا طلعت حسین نے, یہ پڑھ لیجیے آپ, کوئی نام نہیں لیا اس نے. ٹھک, چور کی داڑھی میں تنکا اچھلا, کون آیا, یہ سلمان شہباز شریف, یہ پڑھ لیجیے. پہلے آ کے اسے کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو, مکار ہو, پھر کہہ رہا ہے کہ لندن میں ہماری کوئی بات ہوئی تھی. او بھائی, تمہیں کوئی نام لے رہا ہے, طلعت حسین نے نام لیا ہے یا اس کے کسی کولیگ نے نام لے لیا ہے سلیکٹ کر کے, چلو کچھ کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھک بیچ میں جواب, چور کی داڑھی پہ تنکا اچھلنا. یہ ہوتا ہے. اب پارٹی نے خاک چلنا ہے, مجھے آپ بتائیں اس طرح پارٹی چلتی ہے. یہ ہوتا ہے فیملی کو جب آپ انوالو کرتے ہیں
کاروبار میں کریں یا پالیٹکس میں کریں, یہ ہوتا ہے. بٹوارے دنیا میں پھر بلا وجہ نہیں ہوتے. بٹوارا جو ہے یہ بنیادی طور پر خاندان میں جائیداد کا, کاروبار کا, اور جہاں پہ سیاست کا آخری کار ہونا ہے. یہ بٹوارے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ فساد شروع کر. بٹوارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ اپنوں میں ہوتا ہے بٹوارا, غیروں میں نہیں ہوتا, اپنوں میں ہوتا ہے. اور یہ فساد ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے, فساد کو ختم کرنا. یہ انڈیا پاکستان واحد مثال ہے جو بٹوارے کے بعد بھی لڑ رہے ہیں. بٹوارا پوری دنیا میں ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب روزانہ فساد ہوتا ہے, پولیس مقدمہ, یہ جھگڑے لڑائی سب عذاب میں ہے. تو اس کا ایک طریقہ نکالتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں پیسفلی, تو امن سے رہ سکیں, تاکہ امن سے رہ سکیں. اس کا گول ہے امن سے رہ سکیں. بٹوارے کا مطلب یہ ہوتا ہے. انڈیا پاکستان آر دی ایگزامپل کہ بٹوارے کے بعد بھی لڑ رہے ہیں. بٹوارا اس لیے کیا کہ لڑنا ہے, مطلب یہ عجیب ایک ایگزامپل ہے. تو خیر دنیا میں مطلب ہے یہ خاندانوں کا ایک سٹیج پر آ کر ٹاٹا بائے بائے کہہ دینا, پیسفلی ری ایڈجسٹمنٹ کر لینا, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یعنی یہ کوئی عذاب نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. سو اب میرا خیال اب ٹائم آ گیا ہے, اور آئندہ یہ طے کرنا ہوگا خود شریف فیملی کو, اور ظاہر ہے چونکہ ان کے بزرگ میاں نواز شریف صاحب ہیں, تو ان کو اور ان کے ساتھ کبھی نہ, یعنی یہ اب طے کر لیں تو بہتر ہے, بجائے یہ کہ اب سڑکوں بازاروں میں یہ تماشا لگے. اور اس تماشے کا فائدہ پھر ظاہر ہے سیاسی مخالف آپ کو اٹھائیں گے, کیوں نہیں اٹھائیں گے. اور پھر یہ سوال یہ اٹھے گا کہ اچھا جو لیڈر اپنی فیملی خاندان میں پھر اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں. اور پی ٹی آئی سے تو آپ کچھ بھی امید کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو فیملی کا معاملہ ہی کچھ اور ہے, تو وہ اپنی طرف توجہ تاکہ نہ آئے وہ ادھر آئیں گے. تو اس کا بھی سولوشن, پیسفل سولوشن یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بٹوارے کی طرف ہی ضرور, بٹوارا از دا اونلی سولوشن. نو, اونلی سولوشن نہیں ہے بٹوارا. ایک اور بڑا اچھا پیسفل سولوشن ہے, بہت پیسفل سولوشن ہے, سب کی عزت اس میں رہ سکتی ہے. وہ ہے ری ایڈجسٹمنٹ آف پوزیشنز, مطلب ری ارینجمنٹ آف پوزیشنز ود ان دا پارٹی. آپ پہلے اپنے خاندان میں بیٹھ کے طے کریں لیڈ کس نے کرنا ہے, لیڈر کون ہے, آگے لیڈ کس نے کرنا ہے, اور اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ کی کس کس کی کیا کیا کیپیسٹی ہے, اور ایک رولز آف دا گیم یعنی طے ہونے چاہیے, تاکہ پارٹی انتشار کا شکار نہ ہو. میں وی لاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ الیکشن تو آپ سمجھے آئے کھڑے, اور اگست میں سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مجھے نہیں لگتا کہ اب, بہرحال جب وہ آ جائے گا تو پھر میں بات کروں گا. اس طرح سے ہواؤں میں بات نہیں کرنی چاہیے. بٹ یہ میں نے آپ کو الیکشنز کے حوالے سے بتا دیا ہے, بریف کر دیا ہے. اور یہ بھی آپ سے گزارش کر دوں کہ اب پی ایم ایل این کو آپ ایکٹیو دیکھیں گے, غصے میں دیکھیں گے, مریم نواز کے موڈ میں دیکھیں گے. نواز شریف کو اب آپ دیکھیں گے کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ والا ایک, یعنی آپ ہیڈ آن, مطلب یہ آپ کھڑے ہو کے اب آپ آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھیں بھائی ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح, جب ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے سارے ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ